تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام اور عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے 15ویں پارے کی یہ مختصر تفسیر اور مختصر بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے کا آغاز سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے ہوتا ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے۔ اس پارے میں کل 21 رکوع پائے جاتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں۔ اس صورت کے اندر 1563 کلمات اور 6460 حروف پائے جاتے ہیں۔ یہ صورت یعنی سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، یعنی یہ صورت مکی ہے۔ اس پارے کے ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کے واقعے کو بیان فرمایا۔ زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے اور آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف اسراء کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت بابرکت، بہت ہی زیادہ برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کر کے مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عبادت و ریاضت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ انتہا درجے کا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور ان سے بہت ہی کرم والی بات کہو، یعنی بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آؤ، اور رحم دلی سے ان کے ساتھ ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 26 سے لے کر کے 39 تک کی آیتوں کے اندر ایک معاشرتی آداب کو ذکر فرمایا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کرو، فضول خرچی سے پرہیز کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دو، اگر آپ کے پاس ہے تو انہیں سب سے پہلی فرصت میں عطا کرو، اگر نہ ہو تو ایسی صورت میں ان سے معذرت کر لو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اور کسی کو ناحق بھی قتل نہ کرو، اور یتیم کا مال انصاف سے خرچ کرو، اسے ناحق نہ کھاؤ، اور جو آپسی عہد و پیمان ہوتے ہیں اسے پورا کرو، ماپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس پر اڑے نہ رہو۔ جسم کے ہر حصے کو صحیح جگہوں میں استعمال کرو، کیونکہ جسم کے ہر حصے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایسے ہی زمین پر اترا کر کے گھمنڈ کے ساتھ
اکڑ کر کے نہ چلو۔ اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ان امور پر عمل نہیں کرتا تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر انہیں بولنا ہے تو اچھی بات کریں، ورنہ وہ خاموش ہو جائیں۔ خاموشی اختیار کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو شخص اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، بھلی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس کے بعد یہ بیان آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو سب سے معزز اور سب سے اکرام والا بنایا ہے، لہذا انسانیت کا احترام کرنا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور انسانیت کا احترام نہ کرنا یہ اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے کوشش کرنے والوں کو دھمکی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس صورت کے آخر میں یہ بھی بیان آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، بہت اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے بھی آپ پکارنا چاہو اس نام سے بھی آپ پکار سکتے ہو، یہ سارے کے سارے نام جائز ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد دوسری صورت جو اس 15ویں پارے میں ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 110 آیتیں پائی جاتی ہیں اور 12 رکوع کے اوپر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر 1579 کلمات اور 7306 حروف پائے جاتے ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت کے تعلق سے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، یعنی جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھ لی وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی رہے گی۔ عزیز ساتھیوں، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے 3 اہم واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے، دوسرا واقعہ موسیٰ اور خضر کا ہے، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ سن 249 میں روم کا بادشاہ دقیانوس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ کچھ نوجوان مسلمان ہوئے، اب انہیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ بادشاہ انہیں کہیں ختم نہ کرا دے، سنسار نہ کر دے۔ تب انہوں نے رات کے اندھیرے میں بادشاہ کے اس خطرے سے بچنے کے لیے بالکل وہ ہجرت کرنے پہ اپنے شہر سے ہجرت کرنے پہ راضی ہو گئے اور اپنے شہر کو چھوڑ دیے۔ ان میں سے ایک شخص کے گھر کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود کتا واپس نہیں ہوا۔ جب صبح ہونے لگی تو وہ سارے کے سارے لوگ ایک اندھیرے غار میں جا کر کے چھپ گئے کہ رات جب پھر ہوگی تو پھر ہم اپنا سفر شروع کریں گے، مگر اللہ رب العالمین نے انہیں وہیں پر سلا دیا اور وہ اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ بادشاہ کو ان لوگوں کی تلاش جاری تھی، ان کے نام اور حلیے اور ان کی شکل و صورت اور شباہت سب لکھوا کر کے اعلان کرا دیا کہ ہمیں یہ افراد مطلوب ہیں۔ ایک زمانے کے بعد وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا اور عوام بھی ایمان لے آئے۔ ایسی صورت میں ان کے درمیان قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بادشاہ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا دے، اے پروردگار عالم کوئی ایسی علامت ہمیں دکھا دے کہ لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔
اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کیا۔ جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کتنی دیر تک سوئے ہوئے تھے۔ آیا وہ 1 دن سوئے، 2 دن سوئے، 4 دن سوئے، 1 سال سوئے، ایسا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ بھوک کی وجہ سے وہ کھانا لینے کے لیے ایک شخص جب ہوٹل جاتا ہے اور کھانا پیک کرواتا ہے اور پیسے دینے کے لیے ہوٹل کے مالک کو پیسہ پیش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہوٹل کے مالک نے اسے پکڑ لیا اور اس شخص کو بادشاہ کے پاس لے کر کے گیا۔ جب بادشاہ نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ یہ وہی اشخاص ہے، یہ وہی نوجوان ہیں جن کے نام بورڈ میں لکھے ہوئے خزانے کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے۔ تب بادشاہ نے دوسرے اور لوگوں کے بارے میں تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ سارے کے سارے لوگ غار کے اندر موجود ہیں۔ بادشاہ ان کے ساتھ غار تک جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم انہیں جا کر کے لے کر کے آؤ۔ لیکن وہ شخص جب غار کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں دوبارہ موت آ جاتی ہے۔ اسی واقعے کی جانب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے عزیز ساتھیوں، یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور کتنے افراد پر یہ اصحاب کہف مشتمل تھے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے سوال کیا تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ نے انہیں کہا کہ کل میں اسے بتاؤں گا، لیکن آپ نے یہاں پر انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے سبق سکھانے کے لیے 17 دنوں تک وحی کو منقطع کر دی اور وہ لوگ روزانہ آپ کے پاس آتے رہے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جواب نہ ہوتا۔ 17 دنوں کے بعد وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی اور مزید بتایا گیا۔ عزیز ساتھیوں، اہل کتاب میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ کوئی 3 بتاتا ہے، کوئی 5 بتاتا ہے، کوئی 7 بتاتا ہے۔ ایسے معاملات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم اصول بتا دیا ہے اور فرمایا کہ آپ ان کے سوال کے جواب میں یہ کہیے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کام کا وعدہ کریں یا کسی کام کے لیے کرنے کا ارادہ رکھیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہہ دیں کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہیں کہ ہاں انشاءاللہ، یعنی اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر مال و دولت اللہ رب العالمین کے عطا کردہ چیزیں ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان مال و دولت کے اوپر فخر اور غرور سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حکایت کے ذریعے سے، ایک واقعے کے ذریعے سے مومن مالدار اور کافر مالدار کی سوچ میں فرق واضح کیا ہے اور ایسے مال پر تکبر کرنے والوں کا انجام بیان کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسے متکبرین کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مال و دولت اور اولاد صرف دنیاوی زینت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں صرف اور صرف تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اجتماع میں وہ موجود تھے، انہوں نے یہ کہا
آپ سے سوال کیا گیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ وہ نبی تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو سب سے بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ دو دریاؤں کے سنگم پہ آپ چلے جائیے، اور وہاں پر ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی جس کو میں نے اپنی طرف سے علم دیا ہے اور رحمت عطا کی ہے۔ جب وہ اس دریا کے پاس گئے تو آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جسے خضر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کی صحبت میں رہ کر کے اچھی باتیں سیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، یعنی میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انہیں صبر کی یقین دہانی کرائی، پھر دونوں اکٹھے وہاں سے چل پڑے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک کشتی میں سوار ہوئے، جب اترنے لگے تو اس آدمی نے کشتی کے اندر سوراخ کر دی، اسے عیبدار بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے شروع ہی میں کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کی اور کہا کہ میرے بھول جانے اور میرے سوالات کرنے پر آپ مواخذہ نہ کیجیے اور ہمیں معاف کر دیجیے۔ پھر وہ لوگ آگے چلے تو اور آگے جانے کے بعد ایک خوبصورت بچہ نظر آیا، اس آدمی نے بچے کو بھی مار ڈالا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر نہ رہا گیا، پھر سوال کر بیٹھے۔ اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ آپ 16ویں پارے کے اندر سنیں گے، اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے 16ویں پارے کے اندر ذکر فرمائیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس کے آداب اور اس کے جو بھی آداب ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے، ان تمام کے اوپر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔